السلام حبیب علیکم بھائی، حسن بھائی۔ علیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی، حکم کریں۔ خوش آمدید جی ویلکم تو ویلکم۔ شروع کریں بسم اللہ۔ حبیب صاحب۔ مشرقی پاکستان سے ہم نہیں، پاکستانیوں بنگلہ کو خوش دیش کرنے سے بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کو خوشی کے لیے کہتے ہیں مشرقی پاکستان، آپ ناراض نہ ہو، یہ آپ کے بھائی ہیں۔ اچھا ٹھیک، چلو ٹھیک ہے، مشرقی پاکستان کوئی بات نہیں ہے، تو شروع کریں ہاں، بسم اللہ۔ کیا بسم اللہ؟ کیا آپ نے مناظرہ کرنا ہے؟ نہیں نہیں، بس مذاکرہ کرنا ہے، دو چار بات۔ بسم اللہ کریں۔ اوکے۔ آپ نے ایک سوال کیا تھا نا پہلے، وہ اس کا میں نے ابھی تک تحقیق نہیں کیا۔ میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا کہ ایک چیز کو میں کتابوں سے ڈھونڈ کے نکالوں گا، ابھی مجھے فرصت نہیں ملی۔ آپ کا جو پہلے سوال تھا یہ میں آپ کو بتا دوں جی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم بھی تھوڑا سا اس کا مطلب اینالائز کرتے ہیں، آپ سن لو، پھر آپ کو تھوڑا جی سا مدد مل جائے گا انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، حسن بھائی نے بتا دیا صاحب، نومبر 23 کو میں تھوڑا سا مذاکرہ کیا تھا قرآن کریم کا آیات کریمہ کا متعلق۔ یہ جو ہے مبارکہ سورہ نحل آیات 44 کا متعلق، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ذکر سے مراد کیا ہے؟ حسن بھائی سے ہم مطالبہ کیا، حسن بھائی نے بولا تھا ہم نے تحقیق نہیں کیا، پتہ نہیں ہے، تو ہم حسن بھائی کو ایک ہفتہ ٹائم دیا، چلو ہم 15 دن بعد آ گیا۔ حسن بھائی کہہ رہے کہ آپ بھی اس کا بارے میں، حسن بھائی نے کچھ تحقیق نہیں کیا، تحقیقات نہیں کیا، انالائسس نہیں کیا، تو ہم حسن بھائی کو دوسرا ایک آیات مطلب دیتا ہوں، سورہ مبارکہ عنکبوت آیات 51، آپ کھولیے پلیز۔ آپ کو لیے پڑھیے نا، آپ پڑھیں قرآن مجید، آپ چلو پڑھیں۔ ٹھیک ہے، سورہ مبارکہ عنکبوت میں اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا علیک الکتاب، اِنَّا ان اوکے ٹھیک ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، ابھی اوکے۔ سیم ہوئی آیات آ گیا ادھر، آپ کو پتہ نہیں نہیں، اس طرح نہیں ہوتا قرآن مجید میں کہ اگر ایک جگہ اِنَّا انزلنا الکتاب ہے، اللہ تعالیٰ ابھی آپ کتاب کے کو تھوڑا علاوہ سا ہے۔ کوئی چیز کو نہیں بیچ سکتا۔ دیکھیں اگر ایک جگہ ہے، دیکھیں انزال ہوا ہے کتاب کی، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ جی صرف کتاب کا انزال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اچھا صلی ٹھیک اللہ ہے، علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دی ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت ساری ٹھیک ہے، چیزیں دی ہیں جی، بعض چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، بعض چیزوں کا قرآن کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اگر ایک جگہ پہ اِنَّا انزلنا الیک الکتاب، دوسری جگہ پہ اِنَّا انزلنا الیک الذکر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ذکر سے مراد کتاب اللہ ہے۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام بتا سکتے ہیں کہ یہ سے مراد واقعاً قرآن ہے یا کوئی اور چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ قرآن منزل ہے، ہم نہیں کہتے قرآن نازل نہیں ہے، قرآن بالکل نازل ہے اللہ کی جانب سے، لیکن قرآن کے علاوہ بہت ساری چیزیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن یہاں پہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر کے لفظی معنی قرآن نہیں ہے، ذکر کے لفظی معنی ہے کہ چیز کا ذہن میں ہونا، ٹھیک ہے نا، ذہن میں ہونا، یعنی انسان اس سے آگاہ ہو، یہ ہے اس کے لفظی معنی۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد واقعاً قرآن ہو سکتا ہے، قرآن ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو، ٹھیک ہے نا، یہ نص بتائے گا۔ اگر نص اس میں نہیں ہے تو پھر یہ متشابہ بن جاتا ہے۔ احادیث تو میں، پھر آپ کا دیکھیں مطلب احادیث ہے میں یہ جو موجود ہے، ہے، دوسرے مقامات پہ جی موجود ہے احادیث سے کہ ذکر سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے، لیکن میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس آیے کے بالخصوص میں قرآن مجید میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں کہ اگر ایک لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، اس کا ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر مقام پہ اس کا ایک ہی معنی ہو، یہ بھی بہت بہت اہم ہے۔ احادیث میں یا آیات میں ایک لفظ اگر تکرار ہوتا ہے تو یہ بہت ہو سکتا ہے کہ اس کے دو مختلف معنی ہوں، وہ قرائن کو دیکھنا ہوگا، نصوص کو دیکھنا ہوگا، تو یہ ایک اتنا آسان نہیں ہے، یہ میتھمیٹکس کی طرح نہیں ہے۔ جی سر بولیں۔ نہیں، میں جو کہنا چاہتا ہوں، جہاں انزلنا نزلنا نزل کا بات آیا، وہاں ہر جگہ کتاب ہی مراد ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں نہیں، قرآن کا وہ نص آپ ہے۔ کہہ رہے ہیں نا، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ قرآن منظور ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہو اس کا آپ نص بتا دو، یہ مطلب ذکر سے مراد یہ علی علیہ السلام ہے، یہ آپ قرآن سے نص بتا دو۔ میں نے کہا کہ میں نے تحقیق نہیں کیا بھائی، ایک شخص جو کہہ رہا ہے آپ کو میں نے تحقیق نہیں کیا، مجھے فرصت ہے، آپ نے دو ہفتے پہلے آپ نے سوال کیا تھا، مجھے فرصت نہیں ملا کہ میں اس کو دیکھ لوں، بھائی میرے ذہن میں تھا کہ میں دیکھ لوں، لیکن میں اتنا مصروف تھا میں نے نہیں دیکھ پایا۔ آپ کہتا اس کو ثابت کرو، میں کیا ثابت کروں کہ مجھے پتہ نہیں ہے؟ یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، اس کے لیے کیا اس کو ثابت کروں؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے تحقیق نہیں کیا۔ لیکن آپ کا دوسرا میرے پاس کلپ ہے، یہ ذکر سے مراد آپ نے بہت اچھا تفسیر کیا۔
وہ دوسری حدیث، وہ دوسرا آیا ہے انا نحن نزلنا الیک الذکر وانا له لحافظون، وہ اس کے متعلق ہے. یہ ٹھیک ہے، انا آپ نے نزلنا الیک الذکر یہ دوسرا آیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ نے احتمال لگایا، یہ اہل سنت کا جو ہے تفسیر ہے، مفسرین کا قول آپ نے پیش کیا، لیکن ہمیشہ آپ بتاتے ہیں مفسرین کا کوئی قول ہمیں حجت نہیں ہے. مفسرین کا کوئی قول، ہاں ٹھیک ہے، وہ قابل مان لیا الحمدللہ. تو مفسرین کا قول اگر ہمیں حجت نہیں ہے، یہ ذکر سے مراد مفسرین کا قول ہمیں نہیں چاہیے. آپ قرآن سے آپ ادھر نص آپ کو دینا پڑے میرے گا. بھائی لیکن آپ نے دیکھیں بھائی، دیکھیں میرے عزیز، میرے بھائی، یہ جو کہا جاتا بولیے ہے انا نحن بولیے. نزلنا الیک الذکر، اس سے صرف مراد قرآن ہے، اس پہ اجماع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ذکر کے لفظی معنی قرآن نہیں ہے، یہ تو سب مانتے ہیں. نہیں ذکر نہیں کے حسن لفظی بھائی، جب قرآن کریم کا ایک آیات کریمہ کا تفسیر خود قرآن کر رہا ہے، ہم کو اسما کا حاجت نہیں ہے، کسی روایت ٹھیک کا ہے، حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی قرآن مفسر کے قول کا حاجت نہیں ہے. میرے بھائی سن لیں آپ میری جواب. ہاں، اگر بولیے. قرآن مجید اس طرح تفسیر کر رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں رہتا، وہ محکم ہے، میں اس کو مانوں گا، میں کہتا ہوں یہ صحیح ہے. لیکن اگر قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو تفسیر آپ کا ادعا ہے کہ یہ تفسیر کر رہا ہے، کوئی دوسرا شخص کرے گا، اس کی تفسیر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح اگر ہے تو پھر وہ دیکھنا وہ آیت کیا ہے. انا نحن نزلنا الیک الذکر، جو لوگ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن مجید ہے، ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس سے مراد قرآن یہی مجید ہے. دلیل دے رہا ہوں نا، یہ دو آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو عرض یہی ہے، تو آپ نے سنا نہیں میری بات کو. آپ دیکھیں بولیے یہ کہ بولیے. قرآن مجید اللہ کی طرف جانب سے نازل، اس میں شک نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس جی کیا دلیل ہے کہ صرف قرآن نازل ہے اللہ کی جانب سے؟ جی ٹھیک ہے، اور کیا نازل ہوا اللہ کا طرف سے نبی کا پاس؟ نبی کے پاس بہت ساری چیزیں اللہ کے پاس آئی ہیں، بہت سارے علوم آئے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت ٹھیک ساری ہے، چیز. بتائیے. اللہ جتنے علوم انبیاء کے تھے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تلوار آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوح آیا ہے جو قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لوح جابر، بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے سیب آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ کہ اس آیت سے اس ذکر سے مراد خصوص قرآن ہے، یہاں پہ دلیل چاہیے صرف انزلنا کی وجہ سے. دیکھیں اگر میں ڈھونڈوں قرآن مجید میں ایسے آیات ہیں، لیکن ابھی میرے سامنے نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو نوٹ بھی نہیں کیا کہ میں اس کو کبھی نہیں کہا، لیکن میں نے کتب میں دیکھے ہیں کہ ایسے آیات ہیں جن پہ انزلنا بھی ہے لیکن اس سے مراد قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی آیا ہے وہ صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آیا. یہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سب کچھ جو آیا اللہ کی جانب سے آیا ہے. آسمان سے بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں جو قرآن کے علاوہ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، جب ہم کہتے ہیں انا انزلنا الیک الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس سے مراد صرف قرآن ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل دکھائیں خود. اگر اس سے صرف مراد قرآن ہوتا تو آپ کے اکابر علماء اس مسئلے پہ اختلاف نہ کرتے. میں نہیں کہتا مفسرین کا قول حجت ہے، لیکن اگر ایک چیز بدیہی ہے، واضح ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، وہ بیوقوف نہیں تھے کہ آگے اختلاف کرتے کہ اس ذکر سے کیا مراد ہے. حالانکہ یہ مسئلہ خود اختلافی ہے، تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ قول، لیکن جو کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے، وہ ثابت کریں نا کہ اس سے مراد پہلے قرآن ہے، پھر اس سے مان بھی لیں کہ قرآن ہے، مان بھی لیں قرآن ہے. لہو کا ضمیر کس کی طرف پلٹتا ہے؟ یہ خود اختلافی ہے. لہو کا ضمیر یہ ضروری نہیں ہے کہ ذکر کی طرف پلٹے. قرآن میں ایسے بہت سارے ضمائر ہیں جو غیر مذکور کی طرف پلٹتے ہیں. ایک چیز اس کا ذکر پہلے نہیں ہو، ضمیر اس کی طرف رجوع کر رہا ہے. مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی، یہ اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. لہو لحافظون، یہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. کب اللہ نے بولا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے؟ یہ خود اختلافی ہے. مفسرین کہتے ہیں لہو سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر اس کے بعد لحافظون میں بھی بات ہے کہ اس کے کہ کس طرح اللہ نے حفظ فرمایا، وہ اس میں بھی گفتگو ہے. بہرحال یہ ہمارا عرض ہے. اب آپ بولیں. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف